بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، میری آج کی حدیث صحیح بخاری 1432 نمبر۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ دو جہانوں کے تاجور امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حاجت مند آیا تو آپ نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ تم اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کی سفارش کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اس چیز کی آگاہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں مدد کر سکتا، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ آگے سفارش کر دے، لوگوں کو بتائے۔ اگر کسی نے بھی اس کی مدد کر دی تو اس کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنن ترمذی 2672 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھلائی کا راستہ بتانے والے کو بھلائی کرنے کا اجر ملے گا۔ ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں ہمیں اس چیز کی آگاہی ہوتی ہے کہ کسی کی مدد کرنا، اور اگر ہم مدد نہیں کر سکتے تو ہم کسی کو اس کی سفارش کر دیتے ہیں یا بھلائی کی ترغیب دے دیتے ہیں، اور تو وہ اس کے معاملات کو حل کر دیتا ہے، تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جس نے اس کے لیے بتایا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حاجت مند کی حاجت کو پورا کریں، مشکل میں پھنسے ہوئے کی مشکل کو دور کریں، اور پریشان حال کی پریشانیاں دور کریں، اور اگر ہم وہ نہیں کر سکتے تو ہم لوگوں سے سفارش کریں، تاکہ اگر جو بھی کوئی اس کی مدد کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ مگر اس چیز کا خیال رہے کہ آج کل کے زمانے میں بہت فراڈ ہے، لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ ان کو ضرورت مند نہیں ہوتے، وہ پھر بھی فراڈی کر کے تو پیسے مانگتے ہیں۔ ہمیں مکمل تحقیق کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر وہ تحقیق ہم کر لیں اور وہ ضرورت مند ہے تو ہمیں یہ ضرور کام کرنا چاہیے۔ اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے تو اس کی مدد کرنے کا کوئی اجر کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کام کرنے سے پہلے تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔